عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وافاك تحت الكساء. فتنافسين تحت الكساء. فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معك ما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا قطعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى لأكون معهم سادسا. فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Salam pandi ka puri. Mari mana? Nabi mana pe? कौन सा पढ़? कोई भी पढ़. अभी तो पहले वाला. کفن ہے جو کرتا پھٹا ہوا حیران نہ کر کفن ہے جو کرتا پھٹا ہوا رسول کی ہے یہی شان ہے زمین آلے رسول کی ہے یہی شان ہے زمین. زخمی ہے پوشت دیکھ اذیت نہ ہو کہیں. زخمی ہے پوشت دیکھ اذیت نہ ہو کہیں. ہوتی ہے فاطمہ کی رہے دھیان اے زمین ہوتی ہے فاطمہ کی رہے دھیان اے عرض پاک ہوئے متے مہمان نگاہدار عرض پاک حرمت مہمان نگاہدار. عالم میں تیرے بانوں کی ہے جان ہے زمین. عالم میں تیرے بانوں کے اشک پوچھنے والا نہیں کوئی.
مٹی میں مل چکے ہیں صبر مند زمین مٹی میں مل چکے ہیں اس چھوٹے سے مزار یتیم حسین پر اس چھوٹے سے مزار یتیم حسین پر عابد ہزار جان سے قربان ہے زمین عابد ہزار جان سے قربان ہے زمین میری سکینہ ہے اسی میت پہ یہ رو کے پکاری چھوٹی سی میت پہ یہ رو کے پکاری اے شہر کی یتیمہ اے شہر کی یتیمہ پردیس میں کیا تو بے خفا ہو گئی پیاری اے شہر کی یتیمہ ماں چھوٹی سی میت پہ یہ رو کے پکاری ہے زخم جو کانوں میں دکھا دو پدر کو رخسار دکھا دو اور پیٹھ پہ دروں کے نشان ماں گئی واری اے شہر کی یتیمہ چھوٹی سی میت پہ یہ رو کے پکاری چین آ گیا لپٹ کے سرے شاہ زماں کو کیا اس لیے چپ ہو تھی باپ کی فرقت میں صدا گریا و زاری اے شہر کی یتیمہ ماں چھوٹی سی میت پہ یہ رو کے پکاری زندان بلا میں ہے قیامت کا اندھیرا رے ماں کیا کرے دکھیا غربت میں ہے بے گور و کفن لاش تمہاری اے شہر کی یتیمہ ماں چھوٹی
سی میت پہ یہ رو رو کے پکاری روتی تھی شب و روز پہ در کے لیے اے جان ارے مادر گئی قربان کیا پاتے ہی سر خود گائے تیری سواری اے شہر کی یتیمہ ماں چھوٹی سی میت پہ یہ رو رو کے پکاری کملا گیا کس بات پہ یہ پھول سا چہرہ ارے کیا حال ہے تیرا افسوس سوئے خود تو پیاسی سے دھاری اے شہر کی یتیمہ ماں چھوٹی سی میت پہ یہ رو رو کے پکاری سورہ فاتحہ جب دختر شہر بانو ناچار سے بچھڑی جب دختر شہر بانو ناچار سے بچھڑی زندہ میں بہن عابد بیمار سے بچھڑی اصغر کی طرح اطراء اطہار سے بچھڑی ماں نے کہا کیوں مادر غمخوار سے بچھڑی اماں سے اگر روٹھی ہو نادان سکینہ بہنوں سے تو من جاؤ میں قربان سکینہ ارے بہنوں سے تو من جاؤ میں قربان سکینہ اٹھو گی تو پانی بھی پلا دوں گی سکینہ ارے صحابہ کا بھی دیدار دکھا دوں گی سکینہ ارے پھر فرق شاہ پاک کو دلواؤں گی سکینہ عباس کو دریا سے بلا دوں گی سکینہ عباس کو دریا سے بلا دوں گی سکینہ رونے کی تمہارے جو خبر پائیں گے بیوی ارے وہ مشق تمہاری بھی لے آئیں گے بیوی ارے وہ مشق تمہاری لے آئیں گے بیوی سب اشکوں سے منہ دھوتے ہیں صدقے گئے اٹھو سامان عزا ہوتے ہیں صدقے گئے اٹھو جانوں کو حرام کھوتے ہیں صدقے گئے اٹھو سجادے
روتے ہیں صدقے گئے اٹھو سجادے حضیر روتے ہیں صدقے گئے اٹھو میں صدقے گئی بھائی کا دم بھرتی تھی تو بیمار کے رونے سے کھڑا کرتی تھی تم تو بیمار کے رونے سے کھڑا کرتی تھی تم تو یہ غل جو سنا حاکم ازلم نے قضایا پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا آخر کو اسے شمر کی بیدار نے مارا آخر کو اسے شمر کی بیدار نے مارا رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی آخر سارے حشر نے منہ اپنا دکھایا دیکھا ہے کہ غسالہ کو زندہ میں بلایا وہ لاش کے پاس آئی تو رو کر یہ سنایا ہے مجھے کیا حال یہ قسمت نے دکھایا دل رنج سے سینے میں ٹھہرتا نہیں لوگوں اس بچی کا کرتا تو اترتا نہیں لوگوں اس بچی کا کرتا تو اترتا نہیں لوگوں آخر کو یوں ہی غسل دیا رنجو محن میں کرتا بھی شہادت کو گیا ساتھ کفن میں رو کر کہا بدنے کے طاقت نہیں تن میں یا شاہ خدا خواب پہ کیوں سوتے ہو ناچار ہوں میں داغے حزینہ نہ اٹھے گا بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا جب دختر شہبانو
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل وہی عباس فسانات جلالت جس کی، وہی عباس فسانات جلالت جس کی، آج بھی سینے باطن میں ہے ہیبت جس کی، نا امیدی میں امید تھی ہمت جس کی، خستہ حالوں کا بھروسہ شجاعت جس کی، یا زینب کی سمجھتی تھی سہارا جس کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا جس کو، الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل بالاحوال ولا تبلیغ الليالي والایام ولا يغیر الضیاء والظلام المعلوم من غیر رؤیت وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته اللهم انزل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنا لله وإنا إليه راجعون. آج کے فرش چند معصومین کی بارگاہ میں، خصوصاً آقا حسین کی بارگاہ میں، شہزادی سکینہ کی گستاخی، وہ بچی جس کا سن تاریخ نے 3 اور 4 سال کے درمیان لکھا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چن کر کربلا لائے تھے وہ سب کے سب اپنی ذات میں ایک پورا لشکر موجود تھا. یا یہ کہوں کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس کے لیے کہا گیا کہ امیر المومنین نے دعا کی کربلا میں میری نیابت کے لیے میرا ایک ایسا بیٹا موجود ہے. بی بی زینب کے لیے مولا مومنین کا کہنا کہ میں نے راتوں کو دعا کی کہ مجھے
ایک بیٹی عطا ہو، خصوصاً شہزادی سکینہ کے لیے مانسا اسلام کے کہنا میں نے اپنی نماز تہجد میں دعا کی تو خدا وہ ایک بیٹی عطا ہو، مجھے بہت پسند، مجھے بہت پیاری ہے، جس کا رونا مجھے گوارا ہو، اور جب تیری بارگاہ میں آنے کے وقت تو میں اس سے روتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں، کہوں کہ یہ وہ جنگ تھی جس کو معصومین کی مجسم دعاؤں نے جیتا ہے۔ شہزادی سکینہ 3 اور 4 برس کی درمیانی عمر، اور جب ہم اس بچی کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کسی کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ مصیبتیں نہ ہوں۔ شہزادی سکینہ اور حضرت علی اصغر، یہ 2 مظلومیت کے ایسے لشکر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اسی وقت حسین کی فتح کا اعلان کیا۔ شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے گا، اور ایسی جنگ کہ جس نے فوج یزید میں بغاوت کے آثار پیدا کر دیے۔ تو ایک لمحے کے لیے اس بچے کو حسین کا ہاتھ بلند کرنا اور کہنا علی اصغر اب تم خطاب کرو، کبھی میں بھی تمہارے ساتھ کے پوتے کے خطاب کی شان کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پھیری، وہ منظر جس کو پکاتے ہوئے پپڑائے ہوئے پیاس کی شدت سے خشک ہونٹ، لرزتی ہوئی زبان جو ہونٹوں میں پھیرنی چاہیے، فوج یزید کا ہر قلب زخمی ہو گیا۔ حسین ابن علی کا وہ چھوٹا سا مجاہد جس نے اسی وقت اس لشکر کو اپنی مظلومیت کے لشکر سے ایسے زخمی کر ڈالا کہ فوج یزید سے آوازیں آنے لگی کہ اگر وہ ہمارے ساتھ دے، اس کو پانی پلانے کی اجازت نہیں دی تو ہم اپنے چلو میں پانی لے کے جائیں گے اور اس کی پیاس بجھائیں گے۔ کسی بھی فوج کے لیے انتہائی سخت ترین لمحہ ہے اگر فوج کو خود بغاوت ہو جائے۔ 6 مہینے کے بچے کا وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ فوج میں بغاوت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یا حسین ابن علی کی یہ 4 سال کی بچی، یہ تو گھوم ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت باپ کا چھٹانا ہی تو یتیمی سے بڑے میں کوئی دکھ ہو سکتا تھا۔ بچی جو حسین جسے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، وہ بچی جو شاب شہیدہ یعنی جب امام جا رہے ہیں اور اس وقت اگر بچی نے کہا ہے تو حسین اس کا آخری ناز اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے پہ سلاتے ہیں۔ کوئی اس کی دل کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا، اس بچی کی اس کیفیت کو کہ باپ کا بچھڑ جانا اور پھر وہ شام غریبہ کا وہ منظر جس کو آج بھی اگر سنتے ہیں تو کلیجے شک ہو جاتے ہیں، دور تک بکھرے ہوئے لاشیں، جلتے ہوئے خیمے، کرتے کا جلتا ہوا دامن، اور وہ کم سن بچی مقتل کی طرف جا رہی ہے۔ بابا بابا، سکینہ کو آواز دیجیے۔ بچی جو اپنے باپ کے لاشیں بے سر پہ سوئی، شہزادی جس وقت بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی ہے تو جب شہزادی کو اس لاش پہ سوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھی تم نے کیوں کر پہچانا؟ کیا جب میں کرتے کا دامن جل رہا تھا میں آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی، بابا بابا میرے کرتے کا دامن جل رہا ہے، تو یہی لاش جس سے آواز آئی، یا بلیا الیہ الیہ، یہی لاش تھی جس کے ہاتھوں نے میرے کرتے کے دامن کی آگ بجھائی۔ اللہ، وہ بچی جو اس لاش بے سر پر پناہ ڈھونڈتی ہوئی آئی ان حیوانوں کے درمیان میں، اور پھر وہ بچی
कौन सा लम्हा है जिसमें सकीना की आँख में आंसू नजर आए, जिसमें सकीना मुसीबत के आलम में घिरी हुई नजर आए। और मुसीबत भी कैसी मुसीबत के जिस्म और जान पर अजियतें भी हैं और रूह की तकलीफ है। वो जो मुसलसल अपने बाप के सर को नेज़े में देख रही है और इसके नुकसान तमाचों की शिद्दत से नीले हो गए। इस्लाम में हुक्म है कि अगर महफिल में कोई कमसिन यतीम बच्चा मौजूद है और तुम जानते हो तो अपनी कमसिन बच्चे को गोद में लेके प्यार ना करो। जिसने करबला से शाम तक ये देखा कि अजदाब में लोग अपने कमसिन बच्चों को गोद में उठाए हुए आए तमाशा दिखाने के लिए, कितनी बार निगाह बाप के कटे हुए सर की जानिब गई, अरे लबों में फरियाद आ गई बाबा। कौन उस बच्ची की उस मुसीबत के एक लम्हे का भी हक अदा कर सकता है, एक साल का भी हक अदा कर सकता है? या वो माँ, हम सब जानते हैं कि बच्चे की वो उम्र होती है जब या तो उंगली पकड़ के या गोद में होता है बच्चा। मेरा भाई करबला से शाम तक जिस माँ ने अपने मरे हुए मासूमों को देखा है और सकीना के जख्मी पैरों को देखा है, मेरा बाप कौन सी हैसियत थी जो दिल में बस हैसियतों को सहते सहते जिंदान शाम आ गया। जिंदान शाम, ये जिंदान अगर हुसैन इन बच्चों को अपने साथ इमाम बार बार करके थे, जिस वक्त आपने जजस पढ़ के जंग की है और फौजें भागी तो आपने कहा था मुझे मजबूर न समझना, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजलूम। हुसैन की मजलूमियत, हुसैन की गुर्बत जो इस तरह आया होती हुई चली गई कि जालिम ने खुद अपने जुल्म को तशहीर किया। जालिम ने खुद अपने जुल्म की तशहीर की है। तारीखों ने लिखा है राह कूफा और शाम में लोग उस बच्ची को देख के गिरिया करते थे जिसके रुखसारों पर तबाचों के निशान थे, जिसके गले की रसद से खून जारी था, जिसके हाथों की कलाई खूनदार थी, जिसके कुर्ते का दामन जला हुआ था, जिसके इतने ताजियाने पड़े थे कि कुर्ते का रंग लाल हो गया था। बच्ची जो मजलूमियत का एक लश्कर बनकर हुसैन की मजलूमियत का ऐलान कर रही। जिंदान शाम आया, बीवियां जिंदान में दाखिल हुई। वो जिंदान जिसमें शहजादी ये समझी थी कि यहाँ बैठकर बाबा को रोएंगे, लेकिन जब जोर तलब के रोने की आवाज़ बुलंद हुई और शिब्र आया तो मालूम हुआ कि रोने की इजाज़त तो अब भी नहीं मिली। जहाँ रिवायतों ने लिखा कि शहजादी खाके जिंदान को समेट कर एक तुरबत बनाती और गिरिया करती, अम्मा बाबा की तुरबत कब बनाएंगे? बीबी बाबा का नाम लिखती और झुककर उस पे खाक पर उस नाम को चूम लेती। कैसा दिल फट के रह जाता था। मुसीबतों की इंतहा, रोने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि उस मुसीबत के आलम में जहाँ शहजादी के रोज़ाना रोने की आवाज़ बुलंद होती थी, अम्मा कोई बाबा को बुला दे, अम्मा कोई करबला जाता हो तो पैगाम ले जाए, सकीना इंतज़ार कर रही। वो 4 साल की बच्ची, कोई माँ के दिल से पूछे बीबी, वो वक्त ज़्यादा सख्त था जब सकीना रो रो के कहा करती थी अम्मा बाबा कब आएंगे, अम्मा वतन कब जाएंगे। या वो वक्त ज्यादा सख्त था जब जिंदान में सन्नाटा छा गया। अरे जा वो नन्ही सी आवाज माँ के कानों में गूंजती थी और माँ
तड़पा करती वो अंधेरा जिंदान जिसमें सकीना आवाज़ बुलंद करती थी। और फिर एक दिन जब बच्ची को चैन आया और बार बार कहा माँ अगर आज बाबा नहीं आए, तो सकीना रो रो के अपनी जान खत्म कर दी। अम्मा मेरे पापा को बुला दीजिए। बाज़ रिवायतों में है कि सर हुसैन खुद जिंदान में आया। बाज़ में ये है कि सर हुसैन इतना सकीना के रोने और तड़पने की आवाज़ बुलंद हुई कि यजीद इस आवाज़ से करार नहीं आता था। लिखा है कि रात को उठ के महल में टहला करता था जब ये आवाज़ बुलंद होती थी। और जब आवाज़ एक दिन दिला बुलंद हुई तो सर हुसैन जिंदान में भेजा। जब मालूम हुआ कि सकीना को करार नहीं है, और जब सर हुसैन जिंदान में भेजा, बीवी ने बाप के सर को आगोश में लिया। अल्लाह तसव्वुर की हदें खत्म हो गई। सकीना बाप का कटा हुआ सर बीवी मुंह पे मुंह रखे हुए है। और ये एहसास ही खत्म हो गया कि ये कटा हुआ सर है, मुंह पे मुंह रखा। बाबा बाबा बहुत तमाचे गए। बाबा मेरा कुर्ता चल गया। बाबा मेरी पुश्ता जियानों से जख्मी है। बाबा मेरा दम घुटा जाता है। बाबा अब ताजियाने नहीं खाए जाते। सकीना ये कहते कहते खामोश हुई। और जब बच्ची खामोश हुई तो एक मरतबा माँ ने आवाज़ दी, सैयद सज्जाद सकीना को गश किया। इमाम आगे बढ़े और जिस वक्त चाहा कि बहन के बाजू को थाम कर हम पढ़े, बेख्तियार नब्ज पर हाथ गया। आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा बाप, बीवी आवाज़ सुन न सकी, ये सुनना नहीं चाहिए। घबरा के पूछा, सैयद सज्जाद क्या कहा? इमाम क्या कहते हैं? एक मर्तबा बहन को खा के जिंदान पर लिटा दिया और कहा, अम्मा अब सकीना कभी बाबा के सीने के लिए जिद नहीं करेगी। क़यामत का शोर जिंदान में बरपा है। अब तक एक बच्ची के रोने की आवाज़ सबसे बुलंद होती थी, लेकिन हाय आज इतनी आवाज़ों में उस बच्ची की आवाज़ मौजूद नहीं है। बीबियाँ तड़प रही है, आज हुसैना का नहीं, या सकीना के शोर बुलंद है। और इस वक्त यजीद ने इन आवाज़ से घबरा के पूछा, क्या वजह है कि मैंने सर हुसैन भेज दिया, फिर भी इसको करार नहीं? जवाब मिला, आज वो बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो गई। यतीम हुसैन राही जन्नत हुई, या अली असगर के आने पे बगावत हुई थी, या ये शहजादी सकीना की मौत की खबर जिसने यजीद को खौफजदा करके रख दिया। जानता था कि लोग उस बच्ची को नहीं भूले हैं जो दरबार में एक पाँव ज़मीन पर रखती थी तो दूसरा उठा लेती थी, जिसने अपने चेहरे का पर्दा अपने हाथों से किया हुआ था। जब ये मालूम हुआ कि यतीम हुसैन राही जन्नत हुई तो इमाम को तलब किया। और जब इमाम आए तो कहा, सैयद सज्जाद मैं सकीना के गुस्ल कफन के लिए हर एहतमाम देने को तैयार। इमाम के लिए ताजियानों से बड़ा ताजियाना था जुमला। रोने लगे, कहा ये उसकी बच्ची है जिसकी लाश बेगोर कफन छोड़ कर आए। किसी एहतमाम की जरूरत नहीं, तेरा कोई एहसान नहीं चाहिए। हमारी टूटी हुई चादरों में से एक चादर चाहिए जिससे यतीम को कफन दिया जा सके। टूटी हुई चादरें आई। इमाम जब कैद खाने की तरफ चले तो कहा, सैयद सज्जाद सकीना का जनाजा जिंदान शाम से बाहर नहीं जाएगा। ये है मज़लूमियत के उस लश्कर की ताकत। यजीद जानता है अगर ये जनाजा बाहर आया तो बगावत हो जाएगी, अरे मुल्क में अबतरी फैल जाएगी। वो नन्हा सा जनाजा अगर बाहर आया, हाकिम वक्त खौफज़दा है। इमाम कैद खाने की तरफ चले, खवासे साथ साथ है, मशालें लिए हुए। जिस वक्त इमाम कैद खाने में दाखिल हुए हैं
اور مشعلوں کی روشنی قید خانے میں داخل ہوئی. یا سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کا شور بلند ہو گیا. بی بی دروازہ زندان کھل گیا. سکینہ، زندان میں روشنی ہو گئی. زندان میں مشعلیں آ گئی. بڑا ارمان تھا اماں ایک شمع جل جائے تو دم ٹھہر جائے. اے اماں تھوڑی سی روشنی ہو جائے، ذرا سا دروازہ زندان کھل جائے تو قرار آ جائے. سکینہ آج دروازہ زندان بھی کھلا ہوا ہے. آج زندان میں روشنی بھی موجود ہے. امام قید خانے میں داخل ہوئے. اہتمام غسل و کفن ہو رہا. شہزادی زینب بچی کے غسل و کفن میں مشغول ہے. کتنا سخت امتحان تھا شہزادی. اس ننھی سی بچی کا جنازہ اور علی کی بیٹی جیسی صابرہ ایک مرتبہ تڑپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. آج سکینہ، ارے دادی کی طرح سے رسالت کے نشان ساتھ لے کے جا رہی ہو. سکینہ کا کرتا ادھر نہیں سکتا. زخموں میں تر ہو کے جسم میں پیوست ہو گیا ہے. اور جب ننھا سا جنازہ تیار کیا اور غسل و کفن دیا جا چکا، چاروں طرف بیویاں ہیں. قاعدہ ہے کہ میت مردوں کے کاندھوں پہ اٹھتی ہے. جس کا سارا گھر کربلا میں ہو، کون میت کو اٹھانے کے لیے آئے گا؟ سید سجاد کے سوا مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے. علی اپنا حسین کے ہاتھ کے ہمارا بنے ہیں مولا. ہماری جانیں قربان ہو جائے صبر و ضبط کی ان منزلوں پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاتھ ہے اور نازوں کی پالی کا جنازہ ہے. چاروں طرف بیویاں ہیں، کون سنبھالے اور کس کو سنبھالے؟ ام ربا، ام کلثوم، ارے شہزادی زینب، بی بی فاطمہ کبریٰ قیامت برپا ہے. بیویوں میں کورام ہے اور تنہا سید سجاد بہن کی میت کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کیا. بابا اب تو آ جائیے. اے بابا، سینے پہ سونے والی ہمیشہ کے لیے تربت پہ سونے کے لیے جا رہی ہے. چچا پاس آئیے. علی اکبر، آنا محمد، قاسم آؤ. ارے پرے کنبے کی والی ہے سکینہ، جنازہ اٹھانے کے لیے آؤ. بیکار میرے ہاتھ ہے صدمے سے رسل کے میں تو سنبھالوں یہ جنازے کو بیٹھ کے.
دشمن ہے چار جانے دل میں چھپائے گی رک جاؤ اے سکینہ شاہدہ ادھر سے گھما رک جاؤ اے سکینہ کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے شام سیکھ جاؤ بن آنسوؤں کو پینا رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر سر زانوں پہ رکھ کر آ جاؤ میں سلا دوں زخمی بہت ہے میری تیرے پدر کا سینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ کو جان مادر اس طرح صدا دو امو کو جان مادر اس طرح صدا دو اس طرح صدا دو امو کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جاری رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جاری کانوں سے خون ہے جاری رخ پر لہو جمع ہے اٹھے گا شاہ شہر مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ میں قید شام کیا تنہائیاں مقدر ہے قید شام کیا تنہائیاں مقدر تنہائیاں مقدر قید شام کیا بی بی نصیب نے تیرے نہیں مدینہ رک جاؤ اے سکینہ 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 آئے سکینہ آئے پیاس 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 آئے مظلومہ آئے پیاس آئے سکینہ آئے پیاس آئے سکینہ آئے پیاس آئے سکینہ آئے پیاس آئے غریب آئے پیاس کو سونی ہے گود جس کی اجڑا سہاگ جس کا کربل میں سو رہا ہے جس ماں کا جھولے والا اس ماں کے دل کو کیسے دے گا کوئی دلاسا زہرا زہرا
عباس کی بھتیجی بے ہم تماچے کھا کے آئی تھی کربلا سے ظلم و ستم اٹھا کے آئی تھی کربلا سے ظلم و ستم اٹھا کے خاموش ہو گئی کیوں روداد غم سنا کے زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا رخسار نیل گوں ہے کرتا پھٹا ہوا ہے رخسار نیل گوں ہے کرتا پھٹا ہوا ہے کانوں سے خون ہے جاری زخموں کا سلسلہ ہے کانوں سے خون ہے جاری زخموں کا سلسلہ ہے ہر ناز اٹھانے والا جنگل میں سو رہا ہے زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا غسل و کفن ہو کیسے ہر سمت بے بسی ہے غسل و کفن ہو کیسے ہر سمت بے بسی ہے ننھی سی لاش پر کیا حسرت برس رہی ہے ننھی سی لاش پر کیا حسرت برس رہی ہے ہوتی ہے دفن بیٹی ماں دیکھتی کھڑی ہے زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا بیمار کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت بیمار کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت ہوتی ہے اب سکینہ اہل حرم سے رخصت ہوتی ہے اب سکینہ اہل حرم سے رخصت زندہ میں بن رہی ہے چھوٹی سی ایک تربہ زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا زہرا زہرا پرساد و سکینہ کا ہائے سکینہ ہائے پیار 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 ہائے مظلومہ ہائے پیار ہائے مظلومہ ہائے پیار ہائے یتیمہ ہائے پیار ہائے غریبہ ہائے پیار عباس 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 السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر مهديهم بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين يا قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن حلوى وحبيب بن مظاهر ولهر شهيد الرعاي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان مولائی بے کسان بادشاہ خراسان جاندان یتیمان. السلام علیک یا مولائی وابن مولا. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الرفاء والفقراء. السلام علیک یا سلطان عرب والعجام یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ. کن شفیعنا وشفیع والدین فی یوم الجزاء. روحی وارواح العالمین لک الفداء. السلام علیک یا فاطمہ معصومہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان. سب مل کر الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام السر والجان. السلام علیک یا کعبۃ الایمان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیک اہل بیت النبوة جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.